السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم ایک زبان دو کان۔ بل میرٹ امریکہ کے ایک نامور بزنس مین ہے۔ یہ ہوٹلز کی دنیا کی سب سے بڑی چین میرٹ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ دنیا کے 151 ممالک میں اس چین کے ہوٹل ہیں۔ اس چین کی کامیابی کے پیچھے بل میرٹ کی انتھک محنت اور حیران کن ذہنی استطاعت ہے۔ پچھلے سال کسی صحافی نے بل میرٹ سے اس کی کامیابی کی وجہ دریافت کی۔ بل میرٹ نے بڑا انوکھا جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا، میں لوگوں کی بات بڑے غور سے سنتا ہوں۔ پوچھنے والے نے حیرت کا اظہار کیا تو بل میرٹ نے وضاحت کی، میں جب جوان تھا تو میرے والد نے مجھے ٹریننگ کے لیے نیوی میں بھرتی کرا دیا۔ ان دنوں آئزیک ہاور امریکہ کے صدر تھے۔ صدر میرے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ ایک کرسمس پر صدر ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس دن شدید سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی۔ میرے والد اور صدر دونوں برف باری میں نشانہ بازی کرنا چاہتے تھے۔ صدر اندر بیٹھ کے تو میرے والد نے مجھے حکم دیا، بل تم جاؤ اور صدر سے کہو، سر اس موسم میں نشانہ بازی واقعی ایک دلچسپ اور مزیدار کام ہوگا۔ آپ پہلے آتش دان کے پاس بیٹھیں گے یا پھر فوراً نشانہ بازی پسند کریں گے؟ میں نے والد کی بات سنی لیکن سمجھی نہیں۔ میں فوراً صدر کے پاس گیا اور اس سے عرض کیا، سر باہر بہت سردی ہے، اس سردی میں نشانہ بازی اچھی نہیں رہے گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ آتش دان کے پاس بیٹھ جائیے۔ صدر نے تھینک یو کہا اور آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ جب صدر چلے گئے تو میرے والد نے مجھے بلایا اور سنجیدگی سے بولے، بل ایک بات کان کھول کر سن لو، جب بھی کوئی شخص بات کرے تو وہ بات غور سے سنو اور سننے کے ساتھ اسے سمجھو۔ جب تک تم سے تمہاری رائے نہ پوچھی جائے تم اپنی رائے نہ دو، تو تم زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے والد کی بات پلے باندھ لی، لہٰذا اس کے بعد میں نے پوری زندگی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے لوگوں کی بات غور سے سنی، اسے سمجھا، پھر آرڈر جاری کیا۔ یہ میری زندگی کی کامیابی کا واحد وجہ ہے۔ بل میرٹ کا یہ نظریہ بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ نیا نہیں۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل لسننگ ایسوسی ایشن۔ یہ ادارہ لوگوں کو سننے کا فن سکھاتا ہے۔ اس ادارے کا دعویٰ ہے، ہم لوگ روزانہ 45% وقت سننے میں گزارتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی سنی ہوئی 50% باتیں بھول جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، انسان زندگی میں جو کچھ سیکھتا ہے اس کے 75% حصے کی بنیاد سننے کی حس ہوتی ہے۔ اگر انسان کی یہ حس چھن جائے یا معطل ہو جائے تو اس کی صلاحیتیں 75% کم ہو جاتی ہیں اور وہ 75% چیزیں سیکھنے کا اہل نہیں رہتا۔ ان کا کہنا ہے، ہم لوگ جو کچھ سنتے ہیں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے صرف 20% باتیں ہماری ذہن میں رہ جاتی ہیں، باقی 80% اطلاعات، علم اور باتیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ اس استطاعت کو بڑھا لیتے ہیں، وہ 20% سے زیادہ باتیں یاد رکھتے ہیں۔ ان کے کان ان کے دماغ کے ان حصوں سے جڑے رہتے ہیں جو تمام سنی ہوئی باتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اس ادارے کا دعویٰ ہے، انسان 1 منٹ میں 125 سے لے کر 250 لفظ تک سنتا ہے، مگر یہ الفاظ دماغ میں پہنچ کر ذہن کو 1000 سے 3000 الفاظ سوچنے کی تحریک دیتے ہیں۔ یہ تحریک بنیادی طور پر اس شخص کو عمل پر ابھارتی ہے، اور جو شخص اس تحریک پر عمل کر لیتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ادارے نے آج تک 35 بڑے سروے کیے۔ یہ سروے دنیا کی بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز، چیئرمین، صدور اور ڈائریکٹر جنرلز کے گرد گھومتی ہے۔ ان سروے کے دوران معلوم ہوا، دنیا میں ترقی کرنے والے تمام لوگ سننے کے فن سے واقف ہیں۔ وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ لوگوں کی باتیں سننے میں صرف کرتے ہیں۔ وہ اپنے دونوں کان کھول کر بیٹھتے ہیں، وہ کہنے والوں کو پوری توجہ اور پوری یکسوئی دیتے ہیں۔ سروے میں یہ بھی پتہ چلا کہ جس کمپنی میں سننے والے لوگ زیادہ ہیں اس کمپنی نے دوسری کمپنیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ترقی کی۔ وہ کمپنی بہت جلد بڑی کمپنی بن گئی۔ اس ادارے نے ناکام بزنس مینوں اور دیوالیہ کمپنیوں کے سروے بھی کیے۔ اس سروے میں معلوم ہوا، دیوالیہ ہونے والی کمپنیاں ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو سننے کی بجائے بولنے پر یقین رکھتے ہیں، جو یکسوئی سے دوسرے شخص کی باتیں نہیں سنتے۔ یہ ادارہ امریکہ کی اعلیٰ کاروباری شخصیات، نوجوان بزنس مینوں اور پبلک ڈیلنگ کا کام کرنے والے لوگوں کو سننے کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے اگر وہ اپنے کام کا زیادہ تر حصہ
مخاطب کی بات سننے میں صرف کریں گے۔ اگر ان باتوں کو ذہن نشین کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے اور اس تجزیے کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو ان کی کامیابی کا گراف بہت اوپر چلا جائے گا۔ میں نے جب اس ادارے کی تحقیق کے بارے میں پڑھا تو مجھے اپنے ایک دوست یاد آ گئے۔ ان کا تعلق چینیٹری فیملی سے تھا اور کراچی میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ان کے ایک ملازم کا نام نورا تھا۔ یہ نورا 40 برس تک ان کے ساتھ رہا۔ شیخ صاحب دنیا کے جس کونے میں جاتے نورا ان کے ساتھ رہتا۔ وہ کار میں بیٹھے، جہاز میں ہو، ملک کے اندر ہو یا باہر ہو، فیکٹری جا رہے ہو یا بیڈ روم میں، نورا سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا۔ شیخ صاحب کے بیڈ روم کے ساتھ نورے کا ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا۔ میں نے ایسی انوکھی وابستگی دنیا میں کسی جگہ نہیں دیکھی تھی، لہٰذا میں نے ایک بار شیخ صاحب سے اس نورے سنڈروم کے بارے میں پوچھ لیا۔ شیخ صاحب نے اس کی ایک حیران کن وجہ بتائی۔ انہوں نے بتایا، نورا میرے ہونٹوں کی حرکت سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں اسے آج کہوں تم نے ٹھیک 10 سال بعد مجھے یہ بات یاد کرانی ہے تو یہ ٹھیک 10 برس بعد میرے کان پر جھکے گا اور آہستہ آواز میں کہے گا، پاجی آپ نے فلاں وقت یہ کہا تھا۔ مجھے اس کی اس عادت، اس صلاحیت سے پیار ہے۔ میں اگر بات بھول جاؤں تو میں فوراً نورے سے پوچھتا ہوں، نورے تم بتاؤ میں نے فلاں جگہ یہ بات کہی تھی۔ نورا فوراً لفظ بلفظ وہ بات دہرا دیتا ہے۔ میں شیخ صاحب کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے اس کردار سے معلوم ہوا سننا اور سنے ہوئے کو یاد رکھنا کتنا بڑا فن ہے۔ گورے نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ لسننگ از اے فائن آرٹ۔ میں واپس بل میرٹ کی طرف آتا ہوں۔ اس نے کہا تھا اگر لوگ اپنی زبان کی بجائے کانوں پر انحصار کریں تو 10,000 گنا زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ میرے والد نے کہا تھا اللہ نے انسان کو زبان ایک جبکہ کان 2 دیے ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے وہ جتنا کام زبان سے لیتا ہے اس سے 2 گنا کام کانوں سے لے۔